عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے اور 7 صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی۔ فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک شخص اندر آئے گا دروازے سے، گواہ ہو جاؤ وہ پکا جنتی ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ تو اتنے میں صحابہ کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے، یعنی ان کے آنے سے پہلے سرکار نے خبر بھی دے دی اور ساتھ ان کی جنت کو بھی پکا کر دیا، اعلان فرما دیا۔ کہتے ہیں ایسے ہی دوسرے دن پھر محفل لگی، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی۔ فرمایا میرے صحابہ ابھی جو میرا غلام آئے گا، جو شخص اس دروازے سے اندر داخل ہوگا، فرمایا وہ بھی پکا جنتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر حضرت امیر معاویہ تشریف لائے، یعنی دوسرے دن پھر ان کی جنت پکی ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، سرکار نے پہلے ہی اعلان فرما دیا۔ بڑی لطف کی بات ہے، بڑی مزے کی حدیث پاک ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن پھر ایسے صحابہ بیٹھے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غیب کی خبر دی۔ فرمایا میرے صحابہ ابھی جو شخص دروازے سے اندر داخل ہوگا، گواہ ہو جاؤ وہ بندہ بھی پکا جنتی ہے۔ یہ ہے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار کو اللہ نے مالک کونین بنایا ہے، دونوں جہانوں کا مالک بنایا ہے، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جنت میں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دے، جسے چاہے 5-10 دفعہ جنت کی بشارت سنا دے۔ فرمایا ابھی جو شخص دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ بھی پکا جنتی ہے۔ اب جس کو امام الانبیاء بار بار جنتی کہہ رہے ہوں اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہو اور وہ کہے کہ وہ فلاں صحابی جنتی نہیں ہے، وہ فلاں صحابی کی جنت میں شک ہے، تو پھر سمجھ لو اس بندے کے امتی ہونے میں شک ہے۔ جو نبی فرما رہے ہیں کہ وہ پکا جنتی ہے، یہ امتی ہو کے کیسے گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ بندہ جنتی نہیں ہے؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے۔ تیسرا دن ہے، تو قربان جائیے، سنیے، اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، اپنے عقیدے پہ ناز کیجئے۔ فرمانے لگے تھوڑی دیر گزری تھی تو پھر تیسرے دن دروازے سے حضرت امیر معاویہ اندر تشریف لائے، تیسرے دن پھر حضرت امیر معاویہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب تیسرے دن آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ جنت کی بشارت جب آپ نے عطا فرمائی، اب سارے صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کا سن کر خوش ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، وہ سرکار کی سنت کو بھی زندہ کرتا ہے، سرکار کے صحابہ کی سنت کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ یہ بشارت دے دی، اس کے بعد اور اگلی بات کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں مبارک جوڑ کر فرمایا یہ جو بندہ 3 دن دروازے سے اندر آیا اور جن کو 3 دن ہی میں نے جنت کی بشارت سنائی۔ اب آپ سب کو پتہ ہے وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں، وہ کون سے عاشق رسول ہیں۔ فرمایا یہ بندہ جو 3 دن اندر آیا ہے، جن کو میں نے جنت کی بشارت سنائی ہے، فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں امام الانبیاء اعلان کر رہا ہوں، نبیوں کا سلطان اعلان کر رہا ہوں، جیسے یہ میری 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے جنت میں امیر معاویہ اور میں نبیوں کا امام جنت میں ایسے ملے ہوئے ہوں گے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ سرکار نے مثال دے کر سمجھایا، جنت میں ایسے ہم ملے ہوئے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟
جہاں سرکار موجود ہوں گے وہاں سرکار کے یار غار بھی ہوں گے، یار مزار بھی ہوں گے، اور وہاں حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہوں گے۔ فرمایا جیسے انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یہ ایک مثال دی۔ فرمایا جتنا یہ قریب ہے نا انگلیاں، ایسے ہم جنت میں قریب ہوں گے۔ اب جو اتنے سرکار کے قریب ہیں، امتی اس سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اور امتی پھر دوسرے لوگوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ فرمایا جنت بھی ان کی ہے، جنت کے مالک بھی یہی ہیں، اور جنت میں جنت کے مالک کے ساتھ بھی یہی رہیں گے۔ اس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بار بار بشارت دی، اور جنت میں ان کا اپنے ساتھ رہنا اس حدیث پاک میں بیان فرما دیا۔ اگر ہم کو جنت چاہیے، اور یقیناً چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اقبال کہنے لگے جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، ایک بار میرے نبی کے نقش قدم پر چل کر تو دیکھ۔ کہ سرکار کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی اداؤں کو ادا کرتے زندگی گزارو، جیسے انہوں نے فرمایا ویسے کرو، جیسے انہوں نے عقیدہ دیا ویسے عقیدہ رکھو، پھر یقیناً اللہ صحابہ اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو بھی جنت عطا فرمانے والا ہے۔